اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزت ورب الکعبہ۔ آج 19 رمضان المبارک ہے اور روز ضربت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مولا کائنات کی اس روز ضربت پر ہم سب دکھی ہیں، ہمارے دل دکھی ہیں اور ہم عرصہ بھی پیش کرتے ہیں امام عصر کو، امام زمانہ کو، لیکن مولا کائنات کے دل میں، مولا کائنات کے سینے میں کیا اس تلوار کا درد ہے؟ کیا مولا علی اس تلوار کے درد کے ساتھ اس دنیا میں گئے ہیں؟ کیا اس زہر میں بجھی تلوار کے زخم کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ مولا کائنات اس دنیا سے گئے ہیں؟ یا کوئی اور درد ہے، کوئی اور تکلیف ہے جس سے مولا کائنات کا سینہ بھر چکا ہے، اتنا غمگین ہو چکا ہے سینہ، اس قدر تکلیف میں ہے مولا کائنات، اس قدر دکھ ہے مولا کائنات کو، اس قدر مظلومیت میں ہے کائنات کا پہلا امام کہ مولا کائنات کے جب سر اقدس پر ضربت لگتی ہے تو مولا کی زبان سے جملے نکلتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی جو شوق شہادت رکھتے تھے، آج علی حالت نماز میں اس شہادت کے قریب پہنچ چکے ہیں، وہ وقت مولا کائنات کے قریب آ چکا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مولا علی کو کون سی تکلیف ہے، مولا علی کو کون سا درد ہے۔ مولا علی جو میدان میں، جو جنگوں میں، جو ہر جگہ فتح یاب ہوتے رہے ہیں اور کئی کئی گہرے زخم اپنے بدن پہ کھاتے رہے ہیں، لیکن آج مولا کائنات جب اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس تلوار کا زخم مولا کائنات کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، وہ درد نہیں دے رہا ہے۔ مولا کائنات کے سینے میں جو درد ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایام جو ایام عزا تو ہیں لیکن ساتھ ہی شب قدر بھی ہیں۔ ان شبہائے قدر میں کچھ امور ایسے ہیں کہ جنہیں ہمیں انجام دینا ہے، جس میں آپ سب اعمال کرتے ہوں گے۔ مولا کائنات کی شب ضربت میں جو پہلی شب قدر ہوتی ہے، 19 کی شب جو ہوتی ہے، اس میں یقیناً آپ نے اعمال کیے ہوں گے، اس شب میں بھی آپ نے اعمال کیے ہوں گے۔ ان تمام اعمال میں استغفار بھی کیا ہوگا، جوشن کبیر بھی پڑھی ہوگی، باقی تمام اعمال آپ نے انجام دیے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے اعمال جو ان راتوں میں کرنا ضروری ہے، ان اعمال میں سے ایک یہ کہ سب سے اہم عمل جو ہم سب کو کرنا ہے وہ اپنے آپ کو مولا کائنات کے قریب کرنا ہے۔ ہمیں درد سمجھنا ہے مولا کائنات کا، ہمیں تکلیف سمجھنی ہے مولا کائنات کی کہ کیا دکھ تھا، کیا تکلیف تھی، کیسی مظلومیت تھی۔ ہم مولا حسین کو مظلوم امام کہتے ہیں، ہم امام حسن مجتبیٰ کو مظلوم امام کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مولا حسین کو انتہائی بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کیا گیا، مولا حسین کے سامنے ان کے پیاروں کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے پیاروں کو قتل کیا گیا، مولا حسین کے خانوادے کے سامنے، مولا حسین کی بہنوں کے سامنے، مولا حسین کے گھر والوں کے سامنے، اور امام حسین سے اگلے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے، خود بیٹے کے سامنے باپ کے گلے کو کاٹا گیا۔ یہ تمام ظلم، یہ تمام بربریت جو کچھ کربلا میں ہوئی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں امام حسین مظلوم ہے کہ انہیں تنہا کر کے شہید کیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کو مظلوم کہا جاتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کو تنہائی میں شہید کیا گیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو خود ان کی زوجہ نے زہر دے کر شہید کیا ہے۔ خود مولا امام حسن مجتبیٰ صلح پر آمادہ ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اپنا لشکر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن مولا علی ان تمام ائمہ معصومین سے زیادہ پہلے امام، پہلا معصوم، یہ پہلی ہستی مولا علی علیہ السلام، یہ ان تمام ائمہ معصومین سے زیادہ مظلوم ہے، کیونکہ مولا علی کے ارد گرد لشکر تو بے شمار تھا، لوگ تو بے شمار تھے، بے انتہا لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات ان لوگوں میں تنہا تھے۔ اس سے زیادہ کسی امام کی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ امام اپنے لشکر کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے فرما روا مانتے ہو، تم مجھے امام مانتے ہو، لیکن تم فرما برداری نہیں کرتے ہو۔ فرما روائی کے وقت تو تم لڑتے ہو کہ ہاں علی کو فرما روا مانو، علی کو امام مانو، لیکن جب علی کے ماننے کی بات آتی ہے، جب علی کی بات ماننے کی بات آتی ہے تو تب تم پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، میں تمہیں فرصتیں عطا کرتا ہوں، لیکن تم وقت ضائع کرتے ہو۔ اور آج کیا ہے ہمارا عالم؟ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، ہمیں مہلت ملتی ہے، ہمیں فرصتیں ملتی ہیں، لیکن یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام اور ان چیزوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان سب چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ہماری طاقت کا، ہماری علم کا جہاں پر اصل استعمال ہے ہم وہاں نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو
ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے، ہم اس کو وہاں استعمال ہی نہیں کرتے ہیں جہاں پر کرنا چاہیے. ہم دین کے جس طریقے سے بھی کام آ سکتے ہیں، ہمیں جیسے آنا چاہیے، لیکن ہم نہیں آتے ہیں. اور وہی مولا علی اپنے لشکر سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں فرصت دیتا ہوں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم بہانے کرتے ہو. آج ہم بھی بہانے کرتے ہیں. آج جو حال غزہ کا ہے، آج ہم سب جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس بے شمار بہانے موجود ہیں. آج ہم کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. آج ہم ایک ایسی خاموشی میں مبتلا ہیں. ہم حسین حسین کرتے ہیں، ہم امام حسین کو روتے ہیں، ہم کوفے والوں کو برا کہتے ہیں، ہم یزیدی لشکر کو برا کہتے ہیں، ہم ہر اس شخص کو برا کہتے ہیں جس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. لیکن ہم وہی ہیں کہ جس کے سامنے مظلوم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ہم خاموش ہیں. ہم زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی، اور اس میں ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جو خاموش رہے، جو خاموشی سے ظلم ہوتا دیکھتے رہے ہیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم بھی تو وہی ہیں. وہ خطبات مولا کائنات کے جو نہج البلاغہ میں ہمارے پاس محفوظ ہیں، وہ تمام وہی خطبات ہیں کہ جو مولا کائنات، ان میں سے بہت سے خطبات جو مولا کائنات اپنے لشکر کو دے رہے تھے، اور مولا کائنات کا وہ لشکر ان خطبات کو سن رہا تھا. وہ لشکر کے لیے خطبات فقط نہیں تھے، آج وہ خطبات ہمارے لیے بھی ہیں. اگر ہم کھول کر پڑھیں اور اپنے آپ کو مخاطب سمجھے نہج البلاغہ کا، آج اپنے آپ کو مخاطب سمجھے مولا کائنات کا، تو باخدا یہ تمام خطبات آپ کے اور میرے لیے بھی ہیں. مولا کائنات دنیا کے مظلوم ترین امام ہیں. ہم امام حسین کو مظلوم کہتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو کہتے ہیں، لیکن مولا علی دنیا کے مظلوم امام ہے. وہ امام کہ جس امام کے کا لشکر تو بہت بڑا ہے، لیکن امام کی بات نہیں مانتا ہے. امام وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم صرف یہ نہ کہیں اپنی زبان سے کہ مولا علی ہمارے امام ہیں، ہم مولا علی کو مانتے ہیں. کیا ہم مولا علی کی مانتے ہیں؟ کیا اس امام کی جو فرما روا ہے، کیا فرما برداری کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے ہیں. وہ امام اتنا مظلوم امام کہ جو کنویں میں منہ ڈال کے روتا ہے. وہ امام جو 25 سال تک درد دل ہے مولا کائنات کے سینے میں، دل میں درد ہے، دل میں تکلیف ہے مولا کائنات کے. ان ایام میں ہمیں اس درد کو سمجھنا ہے، اس تکلیف کو سمجھنا ہے. اس امت کے لیے کیا تکلیف تھی، کیا درد تھا مولا علی کے سینے میں، کہ مولا علی ویرانوں میں جاتے تھے اور ویرانوں میں جا کے اپنی بات کو بیان کرتے تھے. ویرانے میں جا کے اپنے حال دل کو بیان کرتے تھے، ویرانوں میں جا کر اپنے درد دل کو بیان کرتے تھے. مولا علی کا کوئی سننے والا نہیں تھا. ایک علی کے غموں کی مداوا، ایک مولا علی کے غموں کو سننے والی، مولا علی کی تکلیفوں کو سننے والی، مولا علی کے دردوں کو سننے والی ایک ہستی، وہ تھی جناب فاطمہ زہرا. اور ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد مولا کائنات تنہا ہو گئے. اب مولا علی اپنے درد، اپنی مظلومیت، اپنی تنہائی کس کو بتائیں؟ مولا علی جن ساتھیوں کے ساتھ ہیں، وہ ساتھی خود سننے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہے. آج ہمارا وہی حال ہے. آج اگر امام وقت آ جائیں اور ہم سے کہیں کہ فلاں تم کام کرو، یقیناً شاید ہمارا رد عمل بھی انہیں کوفیوں جیسا ہوگا. آج ہمارے پاس بھی بہت سے بہانے ہیں، آج ہمارے پاس بھی بہت سی اور مصروفیات ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں داخل کر رکھی. اس سے بڑھ کر مظلومیت کیا ہوگی کہ امام ان لوگوں میں، مولا کائنات اپنے اس لشکر میں جو مولا علی کو امام مانتے ہیں، مولا علی کو فرما روا مانتے ہیں، مولا علی کو اپنا سپاہی سالار بھی مانتے ہیں، مولا علی کو اپنا خلیفہ مسلمین بھی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان میں مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے. ان لوگوں کے درمیان جب کسی امام کی، کسی فرما روا کی یہ نوبت آ جائے، وہ امام جو ایک مقام پر یہ کہتا ہے پروردگار کاش مجھے موت آ جائے، وہ امام جو موت کی تمنا کر رہا ہے، یعنی اتنا ستا دیا ہے امت نے اس امام کو، اتنا پریشان کر دیا ہے اس امت نے اس امام کو کہ وہ امام اپنی موت کی دعا کر رہا ہے. اور اپنے موت کی دعا وہ امام جب کر رہا ہے تو اس وقت اس کی طلب کہاں پوری ہوتی ہے؟ مسجد کوفہ میں. جب ہی ضربت لگنے کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم علی اپنے مقصود تک پہنچ گیا ہے، علی اپنے مقصد تک پہنچ گیا ہے. یعنی وہ علی جو حسرت موت لیے ہے،
انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے. نہیں چاہیے علی کو ایسے اصحاب، نہیں چاہیے مولا کائنات کو ایسے لوگ. ان شبہائے قدر میں ہمیں عہد کرنا ہے، ہمیں وعدہ کرنا ہے اس مولا کائنات سے کہ مولا ہم اپنے وقت کے علی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مولا کائنات ہم اپنی وہ صفات جو ہمارے اندر موجود ہیں جو غلط ہیں ہم ان کو نکالیں گے. ہم کوفی صفات اپنے وجود سے نکال کر حسینی صفات، علوی صفات کو اپنے وجود کے اندر لے کر آئیں گے. ان شبہائے قدر میں مولا علی کا یہ جملہ بار بار دہرایا کریں، فستو برب الکعبہ، بار بار اس جملے کو یاد کیا کریں. کتنا کتنا درد ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنی اذیت ہے. بار بار نہج البلاغہ کو کھولیں اور کھول کر پڑھیں کہ علی کیوں موت کی تمنا کر رہے ہیں. بار بار پڑھیں کہ مولا علی ہم سے کیا چاہتے ہیں. آج ہم مولا علی کے درد پر روتے ہیں. بخدا ضربت لگی ہے مولا علی کے، آج صبح بوقت فجر سجدے میں ضربت لگی ہے مولا علی کو، اور تاریخ لکھتی ہے کہ مولا علی کا سر شگافتہ ہوا ہے، اور وہ جو سر نیم ہوا ہے وہ ابرو کے درمیان تک مولا علی کی وہ تلوار گئی ہے جو زہر سے بجھی ہوئی تھی، اور وہ تلوار لگ کر علی کی زبان کے جملے، مولا کائنات کی زبان سے یہ جملے. امام حسن مجتبیٰ نے بابا کو سنبھالا. امام حسن مجتبیٰ آئے، اپنے بابا کے سر پہ پٹی کو باندھا، نماز کو مکمل کیا. اس دکھی دل کے ساتھ علی اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے، علی اس دنیا سے جانے کے لیے آمادہ ہے. مولا علی کا دل دردوں سے بھرا ہوا ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے. تو یہ درد کس نے دیا؟ ابن ملجم کی تلوار کا زخم ہے جس سے لہو نکلا ہے، جس کے زہر نے پورے بدن میں سرایت کی ہے. لیکن یہ دل میں جو درد ہے وہ امت کا ہے، وہ اس لشکر کا ہے، وہ اپنوں کا ہے، وہ علی کو امام ماننے والوں کا درد ہے، وہ علی کو فرما روا ماننے والوں کا درد ہے. وہ علی کہ جو دشمن کو دیکھ کر موت کی تمنا نہیں کرتے، وہ علی جو اپنوں کو دیکھ کر، اپنے لشکر کا حال دیکھ کر موت کی تمنا کر رہا ہے. آج ہم خود کو دیکھیں، کہیں ہم وہاں تو نہیں ہیں؟ کیا ہم میں وہ صفات تو موجود نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے درمیان میں ایسا تو نہیں ہے کہ مظلوم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ کہ آج ہم علی علی کرنے والے علی کی مانتے ہیں؟ آج وہ امام کے جس کے لیے ہم گریہ کر رہے ہیں، وہ امام، وہ باپ جس کا سایہ ہمارے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، آج وہ ہمیں یتیم کر کے اس دنیا سے جانے کی تیاری میں ہے. وہ علی جب ضربت کے بعد مولا کائنات کو گلیم پر لٹایا گیا اور اصحاب اور بیٹے مولا کو لے کر جا رہے تھے مسجد کوفہ سے، تو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ مولا علی جب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو کہا کہ مجھے اتار دو. پوچھا مولا حسن نے کہ بابا کیوں اتار دیں، آپ سے چلا نہیں جائے گا، بابا زخم گہرا ہے، خون بہت بہہ چکا ہے، آپ سے چلا نہیں جائے گا. تو مولا علی نے کہا کہ میری بیٹیوں نے مجھے چلتے ہوئے گھر سے رخصت کیا ہے، میری بیٹیاں برداشت نہیں کریں گی کہ وہ بابا جو چلتے ہوئے گیا تھا اب وہ کندھوں پر کسی کے واپس آئے. عزاداروں مولا کائنات کو گھر میں لے کر آنے لگے ہیں نا. تو اس سے پہلے روایتیں کہتی ہیں کہ مولا علی کے بیٹے بہت رو رہے تھے. مولا امام حسن مجتبیٰ اپنے زانوں پر بابا کے سر کو رکھتے تھے اور بہت گریہ کرتے تھے، بہت روتے تھے. جب بہت زیادہ گریہ دیکھا مولا علی نے تو رو کر مولا علی نے کہا اپنے بیٹے امام حسن سے کہ حسن نہ رو، صبر کرو، حسن صبر کرو. مولا حسین کا پوچھا کہ حسین کہاں ہے؟ کہا کہ بابا آپ کے قدموں میں اپنے رخساروں کو رگڑ رہا ہے حسین. مولا علی نے مولا حسین کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ حسین صبر کرو، حسین ایسے نہیں روتے. مولا حسین کو چپ کرایا. میدان کربلا کا منظر امام حسین کو دیکھ کر مولا علی کو یاد آیا، یہی وہی کوفہ ہے کہ جس کے لوگ بلائیں گے مولا حسین کو لیکن پھر حسین کو تنہا چھوڑ دیں گے. یہ وہی کوفہ ہے
کہ جس نے علی کو تکلیفیں دی ہیں، علی کو تنہا چھوڑ دیا ہے، یہ حسین کو بھی تنہا چھوڑ دیں گے، یہ حسن کو بھی تنہا چھوڑ دیں گے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں مولا حسین، مولا علی کے ذہن میں ضرور ہوں گی۔ مولا علی نے مولا حسن کو صبر کی تلقین کی، مولا حسین کو صبر کی تلقین کی، لیکن جب گھر آئے اور مولا علی کی بیٹیاں مولا علی کے قریب پہنچی اور بیٹیوں نے باپ کا یہ عالم دیکھا کہ داڑھی خون سے خضاب ہو چکی ہے، پورا چہرہ مولا کائنات کا لہو لہو ہے، سر سے شدید لہو جاری ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لیتا ہے، سر شگافتہ ہے۔ جب بیٹیوں کی نگاہ باپ کے زخم پہ پڑی تو بے ساختہ بیٹیاں بلند آواز سے رونے لگی۔ مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ حسن میرے اصحاب سے کہہ دو کہ یہ چلے جائیں، اور بیٹیوں سے کہا کہ میری بیٹیوں آہستہ آواز میں رو، تمہاری رونے کی آواز باہر تک نہ جائے۔ وہ علی جو بیٹیوں کے رونے کی آواز برداشت نہیں کر رہے کہ کسی نامحرم کے کانوں میں جائے، وہ علی کیسے برداشت کر رہے ہوں گے کہ جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں انہی بیٹیوں کو لے کر آیا گیا ہوگا۔ عزاداروں، جب بیٹیاں مولا کائنات کے قریب آئیں اور انہوں نے گریہ شروع کیا تو وہ علی جو کبھی امام حسن کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، کبھی مولا حسین کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن جب زینب و کلثوم باپ کے سینے سے لگی تو مولا علی سے اب برداشت نہیں ہوا، تمام ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ مولا علی نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور ساروں قطار رونا شروع کیا۔ یقیناً مولا علی کو کے ذہن میں بار بار بیٹیوں کو دیکھ کر وہ کوفہ و شام کا منظر یاد آ رہا ہوگا، وہ شرابی کا دربار یاد آ رہا ہوگا، وہ بیٹیوں کے سروں کو دیکھ کر ان کی رداؤں کا چھننا یاد آ رہا ہوگا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔